سب سے پہلے تو انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اپنی مصروفیات چھوڑ کر مظلوموں کی حمایت میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اور ایک بات جو میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرتی ماں دھرتی ہے، ہماری دھرتی ہے. یہ ہم نے اس کا تحفظ کیا گیا. ہاں بالکل. میں ایک نقطے کی طرف جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نماز جو انتظامات کیے گئے وہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے کیے گئے، اور یہی روپ ہے تشیع کا، یہی شکل ہے اس تشیع کی کہ تشیع توحید کے سب سے زیادہ بڑے علم بردار ہیں، رسالت کے علم بردار ہیں، ولایت کے علم بردار ہیں. اور یہی ولایت ہے، یہی تابع فرمانی ہے کہ ان کی ہر بات جو انہوں نے کہی ہے ان کو مانا بھی جائے اور ان کی مانی بھی جائے. تو ان میں ایک بہترین کردار جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جمعہ کی نماز کا انعقاد کیا گیا امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے، اور ہم ان کے ممنون بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں. تو جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ہماری دھرتی ہے، یہ ماں دھرتی ہے. ہم نے اس کو بنایا تھا، ہم ہی اس کو بچائیں گے. اور میں ایک بات جو خصوصی طور پر اپنے علماء کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج سے پہلے جب بھی دھرنے ہوئے حکومت کی ہر مقرر آ کے لان تان اس پہ کرتا تھا، اور واحد یہ حکومت ہے جس کے لیے جو بھی مقرر آیا اس نے احتیاط کے ساتھ بات کی ہے. کہ اگر آپ اس بات کے گواہ ہوں ایسے ہی پھر آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شرم کیوں نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو شرم کیوں نہیں آ رہی، آپ کو یہ ادارے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ کی اب بھی عزت اور احترام ابھی تک ہمارے دھرنوں میں قائم ہے. اور جو آپ نے ایک رات کو بیان دے دیا کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ سوچو تو صحیح. دھرتی کا سربراہ جو ہے باپ ہوتا ہے. دھرتی کا سربراہ کیوں قبلہ صاحب؟ اور مجھے بتائیں اپنے پیاروں کے جنازے رکھ کے بلیک میلنگ ہوتی ہے؟ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ کیا سوچا آپ نے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ یہ کس طرح کے بیانات ہیں؟ یہ کیا ایک ادارے کے سربراہ، ایک ملک کے سربراہ کو یہ زیب دیتا ہے؟ خدا کے لیے سوچیں آپ کے مشیر کون ہیں؟ یہ کیسے مشیر ہیں جو آپ کو یہ سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات ایک عمران خان صاحب نے اور کی کہ ہم نے مطالبات مان لیے. بھئی مان تو پہلے بھی رہتے تھے، آپ پہلے بھی حکومتیں مانتی تھی، لیکن اس کو ماننا نہیں کہتے، اسے صرف سننا کہتے ہیں کہ آپ نے ان مطالبات کو سنا ہے، عمل نہیں کیا. قبلہ صاحب یہ اس حکومت نے پھر بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنا احترام اور جتنے عزت کے ساتھ آپ کا اس ممبر سے نام لیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی کسی حکومت کے ساتھ اتنی رعایت نہیں برتی گئی. اور ابھی آپ پریشان نہ ہو، میں بتا رہا ہوں یہ ان تشیع کا ڈسپلن تم نے 40 پہ دیکھ لیا، اور آپ نے اس ڈسپلن کو دیکھ لیا کہ ریاکشن ایسا آتا ہے. تم نے ایک دفعہ امیر یزید کہا اور تم نے دیکھا کہ ریاکشن میں حقیقت میں اور سچائی میں اور پریکٹیکل میں بتایا کہ امیر یزید نہیں ہے، آج بھی امیر حسین ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا اور میں اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا نعرہ ہوگا لبیک یا زینب، لبیک یا زینب.
आओ ये कनीज़ाने जो ज़हरा हैं बैठी हैं, मैं देख रहा हूं कि सख्त सर्दी में भी छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके बैठे। क्या समझते हो इनके जज्बात को कम है? क्या समझते हो कि क्या इनको घरों में कोई काम नहीं है? नहीं, लेकिन हुसैनियों ने बता दिया कि आज भी हम हुसैनी हैं और हुसैनी से मुराद हर मजलूम की हमायत है। और ये देख लिया, ये किबला मौलाना असदी साहब तशरीफ फरमा है, किबला जो मौलाना हमदानी साहब मौजूद हैं, कि जब तहरुल कादरी साहब के यहाँ एक जुल्म किया गया वहां पे उनके इदारे के साथ और उनके लोगों के साथ, खुदा की कसम ये तशय्यो उनके साथ खड़े थे। अगर आपको याद हो तो हम उनकी स्टेजों पे खड़े होकर हमने उनकी हमायत का ऐलान किया था। क्यों? हम हुसैनी हैं जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदानी साहब फरमा रहे हैं कि मॉडल टाउन का हिसार हमने तोड़ा था। बताइए, ये है तशय्यो का किरदार, ये है उलमा का किरदार, और ये है एक मरकज से मरबूत रहने का किरदार। ये बात शायद कोई समझ सके और शायद मैं समझा सकूं कि मजमा लगाना और चीज है और लोगों को इकट्ठा करना और चीज है, लोगों को कौम की सूरत में दिखाना ये और चीज। और आइए इस बात को हम दोबारा से दोहराए देते हैं कि हम उन मजलूमों के साथ हैं। आपने जो कहा इमरान खान साहब, जरा गौर कीजिए, ये सरबराह ममलकत का ये बयान जो है यकीनन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आपने ये बयानिया दिया, हमारे दिलों को दुखाया है आपने। आप वही इमरान खान हैं जब इसी धरने वालों और लाशें पड़ी थी और आप वहां पे थे। और आज कौन सा सिनेरियो तब्दील हो गया भाई? क्या हो गया तुम्हें? आज ये तब्दीली आई है तेरे अंदर कि तू कल जब तू कुछ भी नहीं था उस वक्त तू हमायती था, और आज सारे इस तशय्यो के वोट लेने के बाद तुमने अपने अंदर ये तब्दीली महसूस की कि जो तेरे ऊपर एहसान करे तू उसके बदले में ये देता है। अगर यही तेरा रवैया, लानत है तेरे पे, अगर यही तू जो है वो करेगा। और याद रख, ये बड़ी गयूर कौम है। तुम्हारे इस जो है अमल के साथ तुझे पता नहीं है तेरा नुकसान कितना है और तू कर क्या रहा है। हम हर हालत में हम चाहते हैं कि इस मां धरती के हर हालत में हम इसके मुहाफिज हैं और हम मुहाफिज रहेंगे। हम बनाने वाले हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये बात ज़हनों से निकाल दीजिए इमरान खान साहब कि जो आप कहते हैं ब्लैकमेल, वाह, ये कैसा जुमला तुमने इस्तेमाल किया है। शर्म नहीं आती? और शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? और कौन से तेरे लानती मशीर हैं जिन्होंने तुझे ये समझाया कि ब्लैकमेलिंग हो रही है? और कभी लाशें रख के भी ब्लैकमेलिंग होती है? को लाश रख के भी ब्लैकमेल करते? कितना सा मुतालबा है कि तेरे पास जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया है, को उज़र को बहाना, कोई बात। मैं समझता हूं कि जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। अभी तू देख रहे कि कल क्या था और आज क्या है। अभी देखना होता, आगे होता है क्या। कराची में 28 जगह पे धरने हैं, पूरा कराची स्टक है। आज लाहौरियों ने अभी तक ये तमाम, मैं समझता हूं कि उलमा ने जब ये बात कह दी कि रोक दिया जाए तो फिर सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि हम मरकज के कायल हैं, हम मरकजियत के कायल हैं। और याद रखना हमारी ताकत। मैं एक
جناب قاضی حسین احمد صاحب کا مجھے آج بھی ایک جملہ یاد ہے، چونکہ وہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، جب جو ہے وہ نعت بھی سنا کرتے تھے، ویسے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی جو طاقت ہے وہ مرکز ہے، آپ کی طاقت یہ جو لوگ اب تک نہیں سمجھے اور پتہ نہیں کہ کب سمجھیں گے، کہ ایک مرکز کے ساتھ مربوط ہونا ہماری سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ اور خدا کے لیے آج بھی سمجھ جائیے کہ لفظ جو ہے وہ بے شک آپ اس بات کو تھوڑا میں کس انداز میں بیان کروں کہ مجھے پتہ ان لفظوں کے بعد بڑی تنقید پہلے بھی ہے پھر شروع ہوگی، لیکن خدا کے لیے یہ لفظ تقلید یہ تمہیں یہاں پہ اکٹھے کیے بیٹھا ہے۔ اگر آپ اس پہ متفق ہو جائیں، کسی ایک کو مان لیں، کسی ایک کے ہو جائیں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو داعش کا وہاں پہ حشر ہوا ہے نا عراق میں، شام میں، وہ یہاں پہ بھی ہوگا۔ اور آئیے یہ وہی سازشیں ہیں، انہی باتوں کو روکنے کے لیے ہیں کہ میں حیران ہوں، ایک بندہ وہ فتوے کی بات کر رہا تھا کہ فتویٰ صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، وہ بات کر رہا تھا جو خدا کی قسم جس کا دین کے ساتھ، مکتب کے ساتھ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تو ایک بینکر ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ جو فتویٰ صرف خدا کی ذات دے سکتی ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو مجھے بتاؤ، یہ ایک میرا مسئلہ ہے، اللہ سے پوچھ کے تو بتاؤ۔ خدا کے لیے اس طرح کی باتوں سے اور ایک مرکز سے آپ مربوط ہیں، یقیناً مربوط رہیں گے، اور الحمدللہ آج بھی ہم ان دانا علماء کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا، اور جو کچھ سٹیج پہ موجود ہیں اور کچھ جو ہے مختلف جگہوں پہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں، اور یہ بات حکومت پاکستان تک پہنچ جانی چاہیے کہ ابھی یہ معاملہ ہے، کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے جمعے کے بعد تمہیں پورا پاکستان جو ہے وہ رکا ہوا ملے۔ اگر ایسا ہوا تو ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر کوئی صرف اتنی سی بات، یہ مطالبہ عمران خان صاحب آپ تشریف لیں، کہتا جی ہم نے سارے مطالبات مان لیے، پھر میں کہتا ہوں مانے نہیں آپ نے صرف سنے ہیں۔ اگر مان لیے ہوتے، یہ صرف ٹالنے کا ایک طریقہ آپ نے رکھا ہے۔ خدا کے لیے میں اس حکومت سے پھر میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی اتنا میں نے کسی گورنمنٹ کا بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنے ادب سے بات کرتے ہوئے اس ممبر سے کبھی اتنا احترام کے ساتھ بات نہیں کی گئی جتنی کہ آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ عمران خان صاحب، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اور شاید آگے ہمارا فیصلہ کچھ اور ہو۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم مظلومین کے ساتھ ہیں، اور مجھے جو کہا جا رہا ہے، جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے، میں مختصراً سب سے پہلے ایک منقبت پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ نواخوانی ہوگی، اور سب عزادار انشاءاللہ شامل ہوں گے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حسین کو ماننے والا ہے وہ حسین کا ماتمی بھی ضرور ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ نوحے کی طرف چلیں گے، اور یہ بھی بات سمجھا جو مولا کا ماتمی ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو حسین خوش ہوتے ہیں، جب عزاداری ہوتی ہے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ تو میں جی مہربانی۔ ماشاء اللہ صلی علی محمد۔ ہاں، ایک بڑا معروف کلام ہے جو خدا غری کی رحمت کرے۔ اچھا، میں درخواست کرتا ہوں جو تشریف فرما ہیں گرد میں کھڑے ہیں، وہ درخواست ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں تاکہ ایک محفل کا بھی ماحول بن سکے۔ خدا غری کی رحمت کرے۔ جناب پیارے خان صاحب وہ ایک کلام پڑھا کرتے تھے، میں پیش کر رہا ہوں۔
پڑھیے لا الہ لا کلمہ لا الہ لا حق لا الہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، آؤ ہم لا الہ کی اہمیت کو کیسے جانتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، ہماری دستگاہ کربلا کربلا، اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، وقت سیدھا راستہ کربلا کربلا، وقت سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ کسی نے پوچھا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر میں سب سے پہلے پاک بی بی کی ذات کے بلند تر صلوات۔ یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تیرے عشق میں لوگ کہتے ہیں کافر، ہمیں یا علی یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ سبحان جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں سید افضال نقوی صاحب جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے توحید کو کس طرح ہم اور کیا سمجھتے ہیں، آئیے مل کے اسی کلمے کا ورد کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ ماشاءاللہ لا کلمہ لا الہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ۔ آؤ اب لا الہ یا رسول اللہ ملے گا ہمیں کہاں سے، اتنی قیمتی چیز کہ جنت۔ آئیے جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی، زندہ باد۔ جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی، یہ پھر کہہ رہا ہوں، جہاں حضور کے
نقش قدم وہیں پہ علی جہاں حسین والا الہ لا کلمہ لا الہ جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی اور جہاں حسین وہاں لا الہ. اس کو سمجھ لیجئے گا. جی مہربانی. میں پھر اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ جو اگلا میں شعر پڑھوں گا آپ دیکھیں گے کہ کیا ربط ہے اس کے ساتھ. کیا جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی اور جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. اور یہ شعر دیکھیے گا, شعر بطور خاص دیکھیے گا. کیا حسین زندہ ہے علماء کی نظر حسین زندہ ہے. میرے کو لاؤ. حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. پھر کہہ رہا ہوں حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. کہاں یزید کہاں لا کہاں یزید کہاں. پھر کہیں کہاں یزید کہاں. اور سنیے جہاں حسین وہاں اللہ. کلمہ لا الہ کلمہ لا الہ. حسین زندہ ہے. حسینیت 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 حسینیت. دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت 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 حسینیت. حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. کہاں یزید کہاں. پڑھیے لا الہ مفتیان دین سے انتہائی توجہ. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی. پھر کہہ رہا ہوں علی کی تیغ سے علی کی تیغ سے. سب سے پہلے میں نے تیغ کو سمجھانا اور کتنی تیز ہے یہ بھی میں نے آپ کو سنا رہا ہوں. ایک دکھانا ہوتا ہے کہ سنانا ہوتا ہے تیز تیز. علی کی تیغ سے علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے
سب کی علی کی تیغ سے، علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، توجہ پڑھا تھا کس نے کہا لا کلمہ لا علی کے تیغ سے، علی کی تیغ سے، علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، جب کچھ نہ کر سکے تو کلمہ پڑھ لیا، علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کسی نے کہا لا الہ کلمہ لا الہ لا کلمہ لا الہ اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا ہے، اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا ہے، پھر سنتے ہو اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا۔ میں کہتا جوانی سے جڑی یہ بات خدا کی قسم، آج سے پہلے میں نے ایسا خوبصورت شعر دیکھا ہی نہیں ہے جو سنانے جا رہا ہوں۔ اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا، اذان میں علی اکبر نے لا الہ کہا، تو آج تک ہے جواب